شریعت میں چیزوں کو بیچنے کا پروفٹ ریشو کیا ہے, شریعت نے کوئی تعداد متعین نہیں کی ہے, لیکن دھوکہ نہ دیں. آپ کی چیز ہے, جتنا مرضی پروفٹ لیں اس میں دھوکہ نہ ہو, اور لوگوں کی مجبوری سے ناجائز فائدہ نہ اٹھایا جائے. اب کھانے پینے کی چیز ہے, قحط پڑا ہوا ہے, چیزیں مارکیٹ میں مل نہیں رہیں, آپ نے سونے کے بھاؤ میں چینی رکھی ہوئی ہے, چینی سونے کے بھاؤ میں. آپ کو پتہ ہے کراچی میں ایک دفعہ چینی اتنی مہنگی ہو گئی تھی کہ بچپن میں ایک ڈرامہ آتا تھا 50-50, چینی اتنی مہنگی ہو گئی تھی کہ ایک ڈاکو گیا, اس میں دکھایا ایک ڈاکو کیپ پہن کے کالا چشمہ لگا کے ہوٹل پہ چائے پی رہے ہیں. آج کل وہ نا کلپ پرانے آ رہے ہیں یوٹیوب پہ تو یاد آ جاتے ہیں پرانے. ڈاکو گیا نا, چائے پی رہا ہے, اس نے پھیکی چائے دے دی, چینی مارکیٹ سے شارٹ چل رہی تھی, تو بڑا دکھایا, ڈاکو کو غصہ آیا نا, ایسے ایکشن میں نہیں جیسے دکان لوٹنے جا رہا ہے, اور ریسیپشن پہ جا کے اس نے بندوق رکھی. وہ بیچارہ کانپتا ہوا, ہوٹل کا مالک, پیسوں کی گڈیاں لا کے اس نے سامنے رکھ دی. ڈاکو نے پھر بندوق کو ہلایا, ٹھیک ہے نا, پھر وہ گیا چینی کے ایک چمچ لے کر آیا اور چائے میں گھولی. یعنی اس میں یہ میسج دیا تھا کہ بھائی چینی مارکیٹ سے کیا ہے. تو کبھی ایسی کنڈیشن ہو جائے پھر آپ قیمتیں بڑھا کے بیچ رہے ہو, لوگوں کو نقصان پہنچا رہے ہو, تو پھر ناجائز ہے. نارملی تو جتنا چاہے کمیشن لو. بزنس میں کتنا نفع رکھ سکتے ہیں, تجارت میں چیزوں کا کتنا نفع رکھ سکتے ہیں؟ صدام حسین کشمیر سے. دیکھیے تجارت میں شریعت نے کوئی پروفٹ کا ریشو نہیں بتایا کہ اتنا حلال ہے اتنا حرام ہے. جو آپس کی انڈرسٹینڈنگ سے پروفٹ طے ہو جائے وہی جائز ہے. البتہ 2-4 چیزوں کا خیال کیا گیا ہے. وجہ اس کی, یعنی پہلے میں یہ حکمت بتا دوں کہ پروفٹ شریعت نے متعین کیوں نہیں کیا. اس لیے کہ سپلائی اور ڈیمانڈ کا ایک اصول ہے جو ایک نیچرل ہے. جس چیز کی ڈیمانڈ زیادہ ہوگی اس کی ویلیو بڑھے گی, اور سپلائی کم ہونے سے بھی ویلیو بڑھتی ہے. سپلائی زیادہ اور ڈیمانڈ کم ہو تو ویلیو کم ہوگی. تو حدیث میں آتا ہے ان اللہ هو المسعر, اللہ خود ہی چیزوں کی قیمتیں متعین کرتا ہے. یعنی جب آپ نیچرل چھوڑ دیں گے تو چیزیں خود بخود ان کی ایک ویلیو ہوتی ہے. ظاہر ہے آپ اگر بہت زیادہ پروفٹ لیں گے, نفع لیں گے, تو لوگ آپ سے خریدیں گے نہیں, وہ ساتھ والے سے خرید لیں گے. لیکن 2 چیزوں کی وجہ سے اس میں گڑبڑ ہوتی ہے. وہ 2 چیزیں یہ ہیں. نمبر 1, تلقی جلب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ باہر سے قافلہ آ رہا ہے تو آپ نے کیا کیا, ایک تاجر جا کے وہ پورا مال خرید لیتا ہے. اب پورے شہر کے لوگ اسی تاجر کے محتاج ہوتے ہیں اس چیز کے خریدنے میں, کیونکہ اس نے کیپچر کر لیا ہے. تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اب وہ اپنی منہ مانگی قیمتوں پہ بیچنا شروع کرتا ہے. اب وہ 30 گنا پروفٹ لے, 100 گنا لے, 200 گنا لے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کیونکہ لوگ اس کے محتاج ہیں. تو اس عمل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ کوئی ایسا طریقہ نہیں ہونا چاہیے کہ 2-4 لوگوں کا تجارت پہ قبضہ ہو. یہ جو ہمارا سودی نظام ہے نا, اس سودی نظام نے دنیا کو اسی طرح سے تباہ کیا ہے کہ چند ہاتھوں میں دولت سمٹ کے جا رہی ہے. اب دیکھیں بڑے بڑے جنرل اسٹور جو بن چکے ہیں, ان میں ہو کیا رہا ہے. ایک عام تاجر جو بیچارہ جدی پشتی تجارت ہے, وہ تو ایک جنرل اسٹور کھول کے بیٹھا ہوا ہے. زیادہ زیادہ مرے گا تو اس کے 2-4 اسٹور اور ہو جائیں گے, مرنے سے پہلے 2 اسٹور اور بنا لے گا. لیکن یہ جو بڑے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں نا سود خور, یہ کیا کرتے ہیں, کروڑوں اربوں روپے کا بینک سے قرضہ لیا, اور پھر یہ ان کے اپنی کمائی نہیں ہوتی حق حلال کی, یہ بینک سے سودی لون لیتے ہیں. سودی لون لینے کے بعد بڑے بڑے اسٹور بنا لیتے ہیں یہ, اور پھر اس میں ریٹ اپنے مرضی کے ریٹ رکھتے ہیں. یعنی ریٹ بعض دفعہ بہت تھوڑے بھی ہوتے ہیں. اس تھوڑے ریٹ کا بھی نقصان کیا ہوتا ہے کہ ایک عام تاجر جو ہے, جو بیچارہ جدی پشتی ایک دکان چلا رہا ہے, وہ اتنے تھوڑے ریٹ پر اگر وہ چیز فروخت کرے گا تو اس کی دکان کا کرایہ نہیں نکلے گا, اس کی تجارت کا بیڑا غرق ہو جائے گا. لیکن یہ کیا کرتے ہیں, بینکوں سے سودی لون لیا انہوں نے اور چیز کے ریٹ بہت تھوڑے رکھ دی, کیونکہ ان کے پاس اتنے بڑے بڑے اسٹور ہیں اور ان کے جال بچھے ہوئے ہیں کہ وہ تھوڑے سے پروفٹ میں بھی بہت کما لیتے ہیں. یہ تو جتنے کسٹمر ہیں, گاہک ہیں, لوگوں کا بہاؤ ان بڑے بڑے جنرل اسٹور کی طرف ہونا شروع ہو گیا ہے. تو دولت سمٹ کے ان چند جو بڑے بڑے اسٹور کے مالکان ہیں نا, ان کے ہاتھوں میں جا رہی ہے. جو بیچارہ گلی محلے میں دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے, اس کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. تو بعض دفعہ ریٹ بڑھانے سے بھی نقصان ہوتا ہے, بعض دفعہ کسی چیز کے ریٹ بہت زیادہ کم کرنے سے بھی دوسرے تاجروں کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. اور کیوں بیڑا غرق ہو جاتا ہے, اس لیے کہ وہ بینک سے لون لے کر وہ اتنا تھوک کے حساب سے مال اٹھا لیتا ہے, اس کو مل جاتا ہے مال. تو یہ جو سودی قرضے چل رہے ہیں نا مارکیٹ میں, یہ پیسے کی جو سرکولیشن ہے یہ نیچرل نہیں ہے. اس سے پیسہ سمٹ کے چند ہاتھوں میں جا رہا ہے. میں تو جب بھی کوئی سودا خریدتا ہوں اپنے محلے کی دکان سے خریدتا ہوں. اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ بھائی ہم اتنے بڑے بڑے جنرل اسٹوروں سے اگر جائیں گے, یہ محلے والے بیچارے کیا کریں گے.
تو کوئی بھی ایسا کام کرنا ہے جس سے قوم کا دیوالیہ نکلنا شروع ہو جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے مارکیٹ ریٹ سے بہت کم پہ بیچنا شروع کیا, اس کا کوئی کھانچا ہوگا کہیں, تو حضرت عمر نے فرمایا کہ ایک روایت ہے کہ تم یا تو یہاں سے اٹھ جاؤ ورنہ ان تاجروں کے ریٹ خراب نہ کرو, تو بازار کا ریٹ خراب نہ کرو, کیونکہ ہر آدمی کو, ہر تاجر اتنے کم ریٹ پہ بیچ نہیں سکتا. تو جہاں کم ریٹ پر بیچنے کو منع کیا گیا ہے کہ دوسرے تاجروں کا نقصان نہ ہو, تو زیادہ ریٹ پر بیچنا کہاں سے جائز ہوگا. تو نارملی تو اجازت ہے آپ اپنی چیز جتنے چاہے ریٹ پر بیچیں, لیکن زیادہ ریٹ پر یا کم ریٹ پر اسی صورت میں انسان بیچ پاتا ہے کہ جب وہ بینک سے لون لے کر پوری تجارت پہ قبضہ کر لے اور وہ پورا مال اٹھا کے اپنی دکان پہ اسٹاک کر لے, اور پھر وہ اپنی مرضی سے جو ہے نا وہ قیمتیں جو ہے وہ جتنی چاہے بڑھا دے جتنی چاہے گھٹا دے. تو یہ مارکیٹ میں ہو رہا ہے, اس کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے. لیکن اگر لوگوں کو آپ اپنے حال پہ چھوڑ دیں تو جو آدمی جتنا زیادہ پروفٹ لے اس کو اجازت ہے, وہ لے نہیں سکے گا. وجہ اس کی یہ کہ جب وہ زیادہ پروفٹ لے رہا ہے تو وہ آپ سے تھوڑی کسٹمر لے گا, وہ کہے گا میں پڑوسی سے ہی لے لوں گا, کیونکہ تجارت پر ایک دو آدمیوں کا قبضہ تو ہوگا نہیں. تو گورنمنٹ کو چاہیے یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں جو ہماری تجارتوں پہ قابض ہیں, ان سے یہ قبضہ چھڑوائے کسی طریقے سے, اور یہ اس میں ایک بڑا دخل ہوگا, بینک سے سودی نظام کو ختم کرے. تو اس سے بہت بڑے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں. مجھے تاجروں نے جو زمیندار وہ بتاتے ہیں کہ ہم اتنی محنت کر کے, مثال کے طور پر ایک کیلے کی فصل جب اگتی ہے تو جو کسان ہے, اگانے والا ہے, محنت کرنے والا ہے, اس کو انتہائی معمولی پروفٹ ملتا ہے, اور چند مخصوص تاجر ہیں جو وہ انتہائی معمولی پروفٹ دے کر وہ خریدتے ہیں اور وہ سارا اسٹاک کر کے پھر وہ اپنی مرضی سے 200 300 گنا بڑھا کر وہ قیمتیں چڑھا کر آگے بیچتے ہیں. تو تجارت پہ چند مخصوص لوگوں کا قبضہ جو ہے, اس سے جو خرید و فروخت ہے وہ پھر نیچرل نہیں رہتی, اور چیزوں کے جو ریٹ ہیں وہ نیچرل نہیں رہتے. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوا الناس, لوگوں کو اپنے حال پہ چھوڑ دو. بزنس کی ہر ایک کو اجازت ہونی چاہیے. جب آپ لوگوں کو اپنے حال پہ چھوڑیں گے, تجارت میں بینک لون بھی نہیں دے گا سودی, تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر جو چیزوں کی قیمتیں ہوں گی, وہ حدیث میں آتا ہے ان اللہ یرزق بعضهم ببعض, اللہ بعض کو بعض کے ذریعے روزی دے گا پھر, اور ان اللہ هو المسعر, اللہ خود چیزوں کی قیمتیں متعین کرے گا. یعنی یہ سب نیچرل خود بخود چیزوں کی, آپ زیادہ قیمت لینا چاہیں گے تو لے نہیں سکیں گے, وہ ساتھ والے سے خرید لے گا. تو یہ نظام ہمارے ملک میں اگر ختم ہو جائے کہ تلقی جلب کی جو ایک صورت ہے کہ چند تاجر بینک سے بھاری بھرکم لون لے کر پوری تجارت پہ قبضہ کر لیتے ہیں, تو یہ سسٹم اگر ختم ہو جائے, یہ چند تاجر ایکا کر لیتے ہیں بعض دفعہ کہ اس سے کم پہ ہم نے کسی صورت میں بیچنا ہی نہیں ہے, تو یہ بھی غلط ہو جائے گا کہ ایک چیز کی ویلیو میں لوگ کم میں بھی خرید سکتے ہیں, اس میں بھی آپ کو پروفٹ ہے, لیکن 4-5 تاجر 8-10 تاجر اس محلے کے مل کے قسم اٹھا لیتے ہیں آپس میں کہ اس سے کم میں نہیں ہم نے بیچنا, تاکہ لوگ ہمارے محتاج رہیں اور ہم اپنی منہ مانگی قیمت لیں. تو یہ معاہدہ بھی غیر شرعی ہے. تو اگر یہ سب چیزیں معاشرے سے ختم ہو جائیں تو چیزوں کی ریٹ خود بخود نیچرل ہو جائیں گے, پھر اس میں آپ جتنا چاہے نفع لیں, زیادہ لیں گے تو کوئی آپ سے لے گا ہی نہیں, وہ کہے گا میں پڑوس سے کیوں نہ لے لوں. تو اس میں دھوکہ نہیں ہونا چاہیے. بس دھوکے سے اگر آپ زیادہ نفع لیں گے وہ بھی حرام, اور یہ جو تلقی جلب کی میں نے صورت بیان کی ہے یہ بھی حرام ہے.